بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 226 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ جن کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ بھی وحی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس لیے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں سے جو ہے وہ ان آیات میں کفار مکہ سے خطاب ہے، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ ہی اس طرح سے کیا ہے کہ اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ بھی وحی آئی ہے۔ اللہ وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں۔ یعنی اس کا جو عطف ہو رہا ہے وہ شروع کی جو آیات ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جس میرے اوپر یہ وحی کی گئی ہے أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اسی کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، وہ عاطفہ ہے لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ کا، تو لہٰذا اس کا أَنَّهُ اسْتَمَعَ اس کا معطوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ انسان اور جن اسلام کے طریقے پر مستقیم رہیں، اسی پر جو ہے وہ مستقیم رہیں، تو ہم انہیں خوب اچھی طرح پانی پلاتے، یعنی ان کی مالی فراوانی سے ان کو نوازیں گے اور انہیں بڑی بڑی نعمتیں دیں گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کا امتحان کریں کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے، اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ جنات کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ جنات جو ہے یہ حق کا ثبوت دے کر ایمان لے آئے ہیں، اسی طرح تم بھی قرآن پر ایمان لے آؤ، تمہیں بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے سیراب کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یسلوکہ عذابا صعدا، تو تمہیں جو ہے وہ چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ بارشوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اہل مکہ اس وقت قحط میں مبتلا تھے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا سیراب کرنے کا ذکر کیا ہے، بارشوں سے سیراب کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور سب سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
یعنی کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ بعض حضرات نے مساجد کو مسجد کی جمع مراد لیا ہے، یعنی کہ یہ معنی لینے سے غیر اللہ کے لیے ہر طرح کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ اس سے ممانعت ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم اس کو مسجد پڑھیں بفتح الجیم، جیم کے اوپر فتحہ پڑھیں تو اس صورت میں غیر اللہ کے لیے ہر طرح کا سجدہ کرنے سے ممانعت اس سے مراد ہوگی، چاہے وہ سجدہ عبادت کا ہو چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، ان سب سجدوں کی ممانعت ہوگی۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی سجدہ جائز اور مباح نہیں ہے۔ پہلے جو ہے وہ پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، یہ رسم تھی کہ دربار میں آنے والا شخص جو ہے وہ سجدہ کیا کرتا تھا۔ اب بھی بہت سارے فقیر اور پیر جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ مرید ان کے پاس آتے ہیں یا رخصت ہوتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور شرک ہے۔ اگر مساجد کو مسجد بکسر الجیم کی جمع مان لیا جائے تو اس کے معنی جو ہے وہ اس صورت میں بھی سابق کی طرف اس کا مفہوم راجع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کوئی سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہ جگہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے لیے مخصوص ہے، یعنی اس صورت میں عبادت گاہ مراد ہوگی، جگہ مراد ہوگی۔ خواہ وہ عبادت گاہ کے نام سے کوئی جگہ بنا لی جائے جسے مسجد کہا جاتا ہے، چاہے وہ ضرورت کے وقت یعنی کہ مصلی وغیرہ ہو، سفر میں یا کہیں بھی گھر میں کوئی جگہ بنا لی تو وہاں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ اگر ہے تو وہاں بھی سجدہ اللہ کو ہی کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھنا اس کا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدے کی جو عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، اگر کسی اور کو سجدہ کیا تو حرام ہے اور شرک ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی کسی کی بھی عبادت کرنا یا سجدہ کرنا حرام ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں سے مراد یہاں اللہ کے بندے سے مراد یہاں پر قام عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اس سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ٹوٹے پڑنے کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر ایسا انداز اختیار کرتے تھے جیسے وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہوں یا حملہ کر دیں، اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے یکونون علیہ لبدا کہ جب آپ عبادت کے دوران قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو قرآن سننے کے لیے آپ کے ارد گرد جنات کے جو ہے وہ کرش لگ جاتا اور وہ گروہ در گروہ جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جمگٹے لگا کر جمع ہو جاتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کے مقام پر جو ہے وہ عبادت کی نیت سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی ابتدا میں چونکہ صحابہ بھی تھے تو اس وقت جنات جو ہیں وہ آپ کے پاس جمگٹھا لگا کر جمع ہو گئے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کادو یکونون کی جو ضمیر ہے یہ کفار قریش اور دیگر اہل عرب کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ کادو یکونون کے اندر جو ضمیر ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام یعنی اب کار رسالت کے لیے کھڑا ہوا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، یدی تو ان کو ناگوار معلوم ہوتا ہے، ناگوار گزرتا ہے اور آپ کی دشمنی پر تل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس جمگٹا لگا دیتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب وہی جو میں نے پہلے بیان کیا کہ جنات جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہوں نے سنا تو اس وقت انہوں نے جمگٹا لگا لیا، اور جب نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کو نماز پڑھائی، تلاوت کی، تو قرآن سننے کے لیے انہوں نے جمگٹا لگا دیا، یہ مطلب ہے۔
اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو قال تعالی فی کفار مکہ وَأَلْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کلام تھا، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، وہ جنات کا اپنی قوم سے کلام تھا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کفار اہل مکہ کو جو ہے وہ قرآن کا یہ واقعہ سنا کر، جنات کا یہ واقعہ سنا کر یہ بتا رہے ہیں وَأَلْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اگر یہ لوگ راہ راست پر رہے، یعنی کہ اسلام کے طریقے پر رہے، تو یقیناً ہم انہیں بڑی وافر مقدار میں جو ہے وہ سیراب کریں گے۔ ان مخففۃ من الثقیلۃ واسمها محذوف، یہ وَأَلْ لَوِ اسْتَقَامُوا، یہ ان جو ہے یہ عبارت کا حصہ، جلالین کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ آیت کا حصہ ہے۔ وَأَن، اس کے اندر جو ان ہے اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، ای وَأَنَّهُمْ، ہم ضمیر یہاں پر محذوف ہے، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَا، اور یہ جو وَأَلْ لَوِ اسْتَقَامُوا کے اندر واو ہے یہ عاطفہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ استماع پر ہو رہا ہے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جو پہلی آیت ہے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے کہ میری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ راہ راست پر رہے، ای طریقۃ الاسلامی، طریقہ سے مراد اسلام کا طریقہ ہے، یعنی اسلام کے طریقے پر سیدھے رہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا كَثِيرًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم یقیناً انہیں بڑی مقدار میں، وافر مقدار میں آسمان سے جو ہے وہ سیراب کریں گے، پانی پلائیں گے۔ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا رُفِعَ الْمَطَرُ عَنْهُمْ 7 سِنِينَ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ آیت کا شان نزول ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا کہ 7 سالوں تک اہل مکہ سے بارش روک لی گئی تھی، یعنی مکہ جو ہے وہ اس وقت قحط کی زد میں تھا۔ لِنَفْتِنَهُمْ لِنَخْتَبِرَهُمْ، لِنَفْتِنَهُم کا معنی بیان کر دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فی ہی اس کے اندر، فَنَعْلَمُ كَيْفَ شُكْرُهُمْ عِلْمَ ظُهُورٍ، تو کیسے آزمائیں تاکہ ہم ان کے شکر کی کیفیت کو اپنے علم کے مطابق ظاہر کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ الْقُرْآنَ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، يَسْلُكُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، یہ اس کے اندر 2 قراتیں ہیں، ایک نسلکہ بھی ہے اور ایک یسلکہ بھی ہے، ای ندخلہ، ہم اس کو داخل کریں گے، عذاباً صعدا، چڑھتے ہوئے عذاب میں، شاقاً، صعدا کا معنی بیان کر دیا جو کہ سخت عذاب ہے، اس میں ہم ان کو مبتلا کریں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ مَوَاضِعُ الصَّلَاةِ، اور مسجدیں، یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، للہ، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس سے مراد مصنف فرماتے ہیں مواضع الصلاۃ، نماز کے مقامات مراد ہیں، نماز کی جگہ مراد ہیں۔ فلا تدعوا فیہا مع اللہ احدا، تو ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہ پکارو۔ بأن تشرکوا کما کانت الیہود والنصارى اذا دخلوا کنائسهم وبیعهم اشرکوا، اس کی صورت کیا ہے اس کو مصنف نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کو نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کہ تم شرک نہ کرو، جیسا کہ یہود و نصارہ اپنے کنیسوں اور عبادت خانوں میں داخل ہوتے تو شرک کرتے، یعنی جس طرح وہ اپنے کنیسوں میں اور عبادت خانوں میں داخل ہو کر شرک کرتے تھے، اس طرح سے تم شرک نہ کرو، اس طور پر کہ تم شرک کرنے لگو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر پکارنے لگو، تو یہ اسی طرح کے شرک ہوگا جس طرح کے یہود اور نصارہ نے کیا۔ وَأَنَّهُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ اسْتِنَافًا وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ، وَأَنَّهُ کے اندر انہو بھی ہے اور انہو بھی ہے، کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور فتحہ کے ساتھ بھی ہے، یہ جو ہے وہ مستانفہ ہے، وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ، اور ضمیر شان کے لیے ہے۔ لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے مراد جو ہے وہ مصنف بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یدعوہ،
کہ اس کی عبادت کے لیے یعبدہ ببطن نخل، اس سے مراد وہ عبادت ہے جو بطن نخلا کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہاں جو نماز پڑھی تھی، یعنی وہ کھڑے اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کادو ای الجن المستمعون لقراءتہ، یکونون علیہ لبدا، تو اس کی قرات کو سننے والے جن اس پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ بکسر اللام وضمھا، جمع لبدۃ، یہ جو لبدہ ہے اس کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں بکسر اللام وضمھا، لام کے ضمے کے ساتھ بھی ہے، لبدہ بھی ہے، اور لبدہ بھی ہے، لام کے ضمے کے ساتھ اور لام کے کسرے کے ساتھ، لبدہ جیسے یہاں پر آیت کے اندر ہے۔ جمع لبدۃ، لبدۃ ان کی یہ جمع ہے۔ کل لبد فی رکوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا علی سماع القرآن۔ آگے اس کی تفسیر ذکر فرما رہے ہیں، یعنی کہ لبدے کی مانند ہو جاتے ہیں، بعض کے بعض پر بھیڑ کر کے چڑھنے کی وجہ سے، حرصا علی سماع القرآن، قرآن سننے کی حرص میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔